ہم اپنے معاملات میں اللہ پہ توکل نہیں کرتے، ہم پینک ہو جاتے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کسی سبجیکٹ میں کو پاس نہ کر سکیں، کوئی گریڈ اچھا نہ لے سکیں، فار واٹ ایور ریزن محنت کریں لیکن کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو، MBBS کے اسٹوڈنٹس MBBS میں ایڈمیشن نہ ہو، پینک ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ڈیسائیڈڈ بیسٹ فار یو. آپ کو کیا پتا آپ کا رزق کس چیز میں لکھا ہوا ہے. ٹرسٹ اللہ پہ شک کبھی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا. آپ کا توکل، آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ رب العالمین پہ ہونا چاہیے، اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ لوگ اش کر اٹھیں کہ یار اس بندے کو پریشان ہی کبھی نہیں دیکھا، ہر میٹر میں اللہ پہ توکل. مسلمانوں تمہیں جنت پہ بڑا یقین ہے نا، لیٹ می سینڈ یو گائز ٹو یور جنہ، تمہیں میں تمہارے پیراڈائز میں بھیجتا ہوں، آؤ ذرا کس نے یتیم ہونا ہے، آئے میرے ساتھ ذرا فائٹ کریں. حضرت علی وہاں موجود تھے. He kept on saying to رسول اللہ، یا رسول اللہ permit me، یا رسول اللہ اجازت دیں، let me go. کیسے چلتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں، آنر کے ساتھ چلتے ہیں، یا ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ اگلا تمہیں ایک سنا ہے تو اس کو 10 سنا اور اس کو ذلیل کر کے آنا اور اس کو اس کی اوقات تک پہنچا کے آنا. ماں باپ یہ سکھاتے ہیں بچوں کو. مائی ڈیئر یوتھ، آپ نے کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ آپ کس طرف چل نکلیں؟ آپ کن لوگوں کو اپنا جو ہے وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں؟ آپ کن لوگوں کی پرسنالٹی فالو کرتے ہیں؟ آپ کن کی اخلاقیات فالو کر رہے ہیں؟ بچپن سے ہم واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو اپنے بیڈ پہ سلایا، اور مجال ہے کہ حضرت علی نے ریزسٹ کیا ہو یا ڈر شو کیا ہو یا ایک بھی بات کی. انفیکٹ اس رات کے بعد حضرت علی صلی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا تھا؟ وہ باہر کھڑے تھے اینیمیز، اور وہ وشیس لوگ تھے اور بروٹل لوگ تھے، وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے تھے کہ چلو نبی نہیں ملا تو دماد رسول تو یہاں ہے نا، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک میسیج سینڈ کرتے ہیں رسول کو کہ ہم نے تمہارے دماد کو مار دیا، جیسے بینڈٹس کرتے ہیں اور ایک قاتل لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں تو کسی آپ کے جاننے والے کو قتل کر دیتے. تو حضرت علی کو پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا کہ انفیکٹ میں تو اتنی زبردست نیند سویا ہوں کہ آج تک مجھے اتنی اچھی نیند آئی نہیں ہے. سبحان اللہ، ساری رات سوئے حضرت علی اس بیڈ پہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈ تھا، اور جو توکل تھا حضرت علی کا کہ یہ لوگ کیا میرا بگاڑ سکتے ہیں، کیا مجھے کہہ سکتے ہیں دشمن، زیادہ سے زیادہ کیا کر دیں گے، مار دیں گے. وہی بات کہ مار دیں گے تو جنت ہے، لیکن توکل جو تھا کہ جب تک مجھے اللہ نے زندہ رکھنا، مجھے اللہ نے زندہ رکھنا. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ایک چیز جو آپ اس صحابی سے لے سکتے ہیں، گریٹ صحابی، فادر آف وزڈم، توکل، سچ اے میجسٹک توکل. ہم اپنے معاملات میں اللہ پہ توکل نہیں کرتے، ہم پینک ہو جاتے ہیں. ہمارے ینگسٹرز کسی سبجیکٹ میں کو پاس نہ کر سکیں، کوئی گریڈ اچھا نہ لے سکیں، فار واٹ ایور ریزن محنت کریں لیکن کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ہو، MBBS کے اسٹوڈنٹس MBBS میں ایڈمیشن نہ ہو، پینک ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، وچ از نیچرل، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ توکل اللہ. یو گیو یور بیسٹ، you couldn't get it or maybe you could get it, fine, اللہ سبحانہ وتعالیٰ has decided best for you. آپ کو کیا پتا آپ کا رزق کس چیز میں لکھا ہوا ہے. ٹرسٹ اللہ پہ شک کبھی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا. اور اگین میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اتنا توکل کرو اللہ پہ کہ لوگ کہیں یہ بندہ پاگل ہے. لٹرلی واللہ، دیٹ ڈزنٹ مین کہ محنت نہ کرو، جستجو نہ کرو، لیکن آپ کا توکل، آپ کا بلیف اتنا اسٹرانگ رب العالمین پہ ہونا چاہیے، اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ لوگ اش کر اٹھیں کہ یار اس بندے کو پریشان ہی کبھی نہیں دیکھا، ہر میٹر میں اللہ پہ توکل، چاہے وہ بچوں کے رشتے کا میٹر ہو، چاہے وہ ایگزامز ہوں، چاہے وہ رزق کا میٹر ہو، چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہو، کوئی بھی زندگی میں ایشو چل رہا ہو، توکل اللہ پہ. سو دس از دی گریٹسٹ ایٹریبیوٹ دیٹ وی کین گیٹ فرام دس صحابی. سو حضرت علی صلی اللہ عنہ ہجرت کر کے جب تشریف لاتے ہیں مدینہ میں، پیدل، کین یو بلیو اٹ، پیدل. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب دور سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں جا کے، اتنی محبت کرتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ. انفارچونیٹلی ہم نے تو ڈسٹارٹ کر کے ہسٹری کو اور صحابہ کے چند جو ہے وہ اختلافات پکڑ کے ان کو نیگیٹو پورٹرے کر کے آپس میں ہی صحابہ کو دشمن ثابت کر دیا. اور ایسے بھی انفارچونیٹ لوگ موجود ہیں جو صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. لیکن حضرت عمر نے گلے لگائے، انہیں اتنا خوش ہوئے، اور پھر جب ان کے پیروں کی طرف دیکھا تو رونے لگ گئے، یعنی کہ خون نکل رہا تھا، اتنا وہ پیدل چل کے آئے تھے. اور حضرت علی مسکرا رہے تھے، دس از نتھنگ ان دا وے آف اللہ، یہ بھی کچھ میں نے کیا ہے.
ہجرت کی ہے نا, اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے, لیکن پیروں میں سے خون نکل رہا ہے. اللہ اکبر. آسان بات نہیں ہے کہ سخت گرمی میں پیدل چل کے آنا ہجرت کر کے, اور جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو ایوری تھنگ واز ڈن اوبیسلی, مواخات ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بردرہڈ قائم کیا, ہر انصاری کا ایک مہاجر بردر بنایا, اینڈ وائس ورسا. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ تھوڑا سا افسردہ ہوئے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کا ہاتھ پکڑا. اللہ اکبر. اینڈ ہی سیڈ کہ علی میں تیرا بھائی ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور تو میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. کیا محبت, کیا سٹیٹس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. سو سچ این ایموشنل تھنگ کہ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے. یہ جو توکل کی میں نے بات کی, یہ توکل تمام کے تمام بیٹلز میں بہت واضح نظر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. انفیکٹ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہے غزوہ خندق کے موقع کا, بیٹل آف ٹرینچ. غزوہ خندق کے موقع پہ ایک بہت ہی فیئرس واریر قریش کا جس کا نام تھا عامر ابن عبدی ود. عامر ابن عبدی ود لٹرلی ہی از دا بوگی مین آف قریش. یہ اتنا ہیوج تھا, اتنا ویشیس فائٹر تھا, ریسلر ٹائپ, اتنا یہ فاسٹ واریر تھا, ڈیڈلی واریر تھا, اور اس کا آرمر بہت مشہور تھا. یہ اتنا ہیویلی آرمرڈ ہوتا تھا, اتنا ہیویلی شیلڈڈ ہوتا تھا کہ اٹ واز آلموسٹ امپاسبل ٹو گیٹ تھرو دا مین ان بیٹلز. اٹ واز آلموسٹ امپاسبل ٹو کل دیٹ مین. اور یہ اتنا اس کا خوف تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ قریش کی جو مدرس تھیں وہ بچوں کو ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ نہیں تو عامر آ جائے گا, یعنی ہی از لائک دا بوگی مین آف قریش. بیٹل آف خندق کے موقع پہ عامر اس طرف کھڑے ہو کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا, تانے دے رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں تمہیں جنت پہ بڑا یقین ہے نا, لیٹ می سینڈ یو گائز ٹو یور جنہ, تمہیں میں تمہارے پیراڈائز میں بھیجتا ہوں, آؤ ذرا, کس نے یتیم ہونا ہے, آئے میرے ساتھ ذرا فائٹ کرے. حضرت علی وہاں موجود تھے. ہی کیپٹ آن سیئنگ ٹو رسول اللہ, یا رسول اللہ پرمٹ می, یا رسول اللہ اجازت دیں, لیٹ می گو, لیٹ می گو. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک نارمل ہائٹ کے انسان تھے. بہرحال پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ویٹ علی ویٹ, لیکن جب اس بندے نے حد پار کر دی, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گو. ود کانفیڈنس رسول اللہ گیو پرمیشن. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پہ بھی دو جو منہ کی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ود لاٹ آف کریج اینڈ بریوری وداؤٹ اینی فیئر ہی وینٹ دیئر. میرے ابن ابنی ود نے جب اسے آتے دیکھا, حضرت علی کو سامنے سے آتے دیکھا, تو وہ ایک دم مسکرایا, اور جب حضرت علی سامنے آئے تو اس نے کہا کہ نو 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 بیٹا, تم کہاں سے آ گئے, یو ار جسٹ اے کڈ, یو ار جسٹ اے بوائے, تم تو میرے سامنے ینگ ہو اور تم میرے بھائی کے بیٹے ہو, یا ابن اخی, یعنی میرے بھائی کے بیٹے. یعنی ابو طالب کو جانتا تھا عامر اور بڑی رسپیکٹ کرتا تھا, تو اس نے کہا کہ بیٹے تو کہاں سے لڑنے آ گیا ہے, میں تجھے نہیں مارنا چاہتا, جا کسی اور کو بھیج, جا کے یہ اپنے لیڈرز میں سے کسی کو بھیج. حضرت علی نے کہا کہ نہیں آپ نہیں سمجھے, میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سو علی رضی اللہ عنہ نے بہت بریوری سے جب بات کی تو فائٹ شروع ہوئی, اور ٹرینچ کے اندر فائٹ شروع ہوئی, اتنی فیئرس بیٹل. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, دھول اڑ رہی تھی, مٹی اڑ رہی تھی. ظاہر ہے کہ ٹرینچ میں بہت زیادہ مٹی تھی, بہت زیادہ غبار تھا, تو صحابہ کو صرف تلواروں کی آوازیں نظر آ رہی تھی, زور زور سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں. واٹ اے گریٹ بیٹل دیٹ واز. کچھ دیر بعد صحابہ کو مٹی میں سے حضرت علی چلتے نظر آئے. اللہ اکبر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیم آؤٹ وکٹوریس, کیم آؤٹ پراؤڈ, مسلمانوں کے واریر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے, مسلمانوں نے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے. حضرت علی جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر بن الخطاب نے کویسچن کیا, یہ سیڈ کہ علی اس کا آرمر اتنا قیمتی تھا اور اتنا ہیویلی وہ آرمرڈ ہوتا ہے, اس کا آرمر ہی لے آتے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا. You know what حضرت علی said? Look at the dignity of the man. سبحان اللہ. واللہ بچپن میں جس کوالٹی سے سب سے زیادہ مجھے محبت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, وہ ان کی ڈگنیٹی تھی. سچ اے ڈیسنٹ مین, سچ اے مین آف گریس. کسی سے بھی ڈیل کرتے ہوئے ڈگنیٹی کو نہیں بھولتے تھے. اکثر کہا کرتے تھے نا کہ علی از اے مین آف ڈگنیٹی. علی جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, علی انجسٹس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے. کاش ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے. ان کے ہم تعریفی کلمات تو بہت کہتے ہیں, ان کے نوحہ بھی ہم پڑھتے ہیں, لیکن کاش ہم
ان کی سیرت پہ بھی عمل کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو جواب دیا ہے کہ عمر، جب میں انہیں فائٹ کر رہا تھا، جب میں اسے فائٹ کر رہا تھا اور اس کو ہٹ کرتا تھا تو بار بار اس کی اورا ایکسپوز ہو جاتی تھی، اس کی شرمگاہ ایکسپوز ہو جاتی تھی، تو مجھے شرم آتی تھی. اللہ اکبر، سچ موڈیسٹی، سچ ڈگنیٹی، کہ اپنے دشمن کو بھی میں ننگا نہ کروں، اس کو ہیوملیٹ نہ کروں. تو اس لیے میں اس کا آرمر نہیں اتار کے لایا، کیونکہ اس کی شرمگاہ ایکسپوز ہو جاتی تھی. کین یو بلیو اٹ؟ دشمنوں کے ساتھ بھی آنر سے چلنے والے، اپنے اوپوننٹس کے ساتھ بھی ڈگنیٹی سے چلنے والے. کتنا پسند کیا جاتا ہے ایسے شخص کو. ہم کیسے چلتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں، آنر کے ساتھ چلتے ہیں، یا ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ اگلا تمہیں ایک سنائے تو اس کو 10 سنا اور اس کو ذلیل کر کے آنا اور اس کو اس کی اوقات تک پہنچا کے آنا. ماں باپ یہ سکھاتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا نیور لیٹ سم ون میک یو ڈاؤن. یہ تو ٹھیک ہے کہ کبھی کسی کو اجازت نہ دو اپنے آپ کو بلی کرنے کو، لیکن یہ اگلی انسٹرکشن کہ بیٹا اس نے یہ کیا تو یو ہیو ٹو بی شیور کہ تو بھی اسے ہیوملیٹ کرے اور ذلیل کرے اچھا خاصا. تو ایسے لوگ پیدا ہونا آج کے دور میں اور حضرت علی جیسے ہیروز ہونا بڑے افسوس کی بات ہے. ینگسٹرز دے آر ٹیکنگ فٹ بالرز ایز ہیروز، they are taking Marvel characters as heroes who are non-existent, who do not even exist. They are taking Hollywood celebrities as heroes. They want to be like them, they want to talk like them. اور حضرت علی کی سیرت پتہ نہیں کہاں دور رہ گئی ہے. پڑھنا بھی نہیں ہم نے ضروری سمجھا کہ پتہ نہیں کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. بہت افسوس کی بات ہے. سو ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بیٹل آف خیبر بنو قیروزہ کے خلاف جو تھی. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ ان کے فورٹریس جو کہ سیج کیا صحابہ نے باہر سے، کہ جاؤ ان کو نکالو، مین کو باہر نکالو، جیوز کو باہر نکالو جو سرکشی میں آگے بڑھ چکے تھے. تو کافی عرصہ ہو گیا مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کہ آج میں جھنڈا، کل صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے بہت محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور سارے صحابہ ایکٹیولی ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے کہ وی وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن. اور سارے صحابہ جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے شو کرنے لگے کہ وی وانٹ ٹو بی دیٹ. اور کل صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جھنڈا دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی رضی اللہ عنہ جوش میں اور کانفیڈنس کے ساتھ گئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ he picked up a door in his hand as a shield and from the other hand he kept on fighting with a sword, and after the battle was finished, after he was victorious with the will of Allah, علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ دروازہ پھینکا that door was picked up by 10 people. اتنا ہیوی وہ ڈور تھا، 10 لوگوں نے اس دروازے کو ٹوڑا. حضرت علی اسے شیلڈ میں اسے پکڑ کے گھوڑے پر بیٹھ کے لڑ رہے تھے. حضرت علی صلی اللہ عنہ، یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی ان میں؟ اتنی اسٹرینتھ، اتنا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. ڈو یو نو کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ کی آنکھوں میں انفیکشن تھا بیفور دس ایونٹ، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک حضرت علی صلی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا. یہ معجزہ تھا ہمارے نبی کا. اٹ واز لائک اے میڈیسن. اور حضرت رضی اللہ عنہ کی انفیکشن بھی ٹھیک ہوئی، اور دیکھیں ان میں کتنی اسٹرینتھ آئی. بٹ اٹ واز دا اسٹرینتھ آف دا ایمان، اٹ واز دا اسٹرینتھ آف دا توکل. It was the strength to prove himself for Allah and his Rasool کہ I can do it and I will do it. So یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں brothers and sisters. یہ ایسی مثالیں ہیں توکل کی، یہ ایسی مثالیں ہیں spiritual strength کی، physical strength کی. آپ دین پر عمل تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کتنے تگڑے بنتے ہیں اور آپ کتنے strong بنتے ہیں، کتنے strong headed بنتے ہیں، کتنے composed بنتے ہیں. So great event from Battle of Khaybar. Hazrat Ali radhiyallahu anhu was such a great man, a man of dignity, کہ بہت افسوسناک جو واقعات ہوئے اسلامی تاریخ میں. صحابہ آپس میں جنگ بھی ہوئی، سول وار ہوئی. طلحہ اور زبیر انفارچونیٹلی بچپن کے دوست حضرت علی کے خلاف ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا پروپیگنڈا آف دا منافقین. اللہ نے ہمیں یہ دکھایا کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، صحابہ میں بھی وار تک بات چلی گئی ہے بیکاز آف دا پروپیگنڈا آف دا منافقین. منافقین کا یہ رول رہا. افسوس کے ساتھ جب وہ بیٹل آف کیمل، جنگ جمل ہوئی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، فتنوں کا دور تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
شی ایکچولی ایکسیپٹیڈ دیٹ لیٹر آن کہ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا. ظاہر ہے صحابہ انسان تھے وہ بھی, ان میں آپس میں اختلاف ہوئے, غلطیاں بھی ہوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شی کیم آؤٹ. حضرت عائشہ بھی ڈیمانڈ سب کی اصل میں یہ تھی, وہ اپنی جگہ پر ایک صحیح ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ حق پہ تھے. ڈیمانڈ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قاتل چاہیے ہمیں. اس بات پر جھگڑا بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بات یہاں تک آ گئی. بیٹل آف کیمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو جب گھیر لیا حضرت علی کے مین نے, حضرت علی کیم دیر, انہوں نے ڈانٹا اپنے مین کو, انہوں نے کہا یہ امہات المومنین میں سے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ نے 40 گھوڑ سواروں کو بھیجا کہ حضرت عائشہ کو واپس خیمے تک چھوڑ کر آؤ. اتنی عزت, اتنی ڈگنیٹی, اتنا آنر. پتہ تھا انہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. اور آج ہم نے ان اختلافات کو, ان سٹوریز کو کیا بنا دیا. آج ہم نے ان کو, ہم فرقوں میں بٹ گئے. ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں وہ غلط تھا, وہ غلط تھی, اس نے ایسے کیا, اس نے ویسے کیا. مطلب ہپوکریسی کی انتہا. شرم آنی چاہیے. نیگیٹیوٹی اتنی پھیلا دی گئی امت مسلمہ میں. وہ لوگ اپنے اختلافات کو کیسے سالو کرتے تھے, کیسے ڈیل کرتے تھے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم آج لڑوا رہے ہیں مسلمانوں کو, وہ آپ کے سامنے ہے. کتنی نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں ہم ہسٹری. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ کی ڈگنیٹی چیک کریں کہ اماں عائشہ کو بہت رسپیکٹفلی انہوں نے کہا کہ خیمے تک چھوڑ کر آؤ. اور پھر طلحہ اور زبیر کے ساتھ ڈیلنگ. اللہ اکبر. زبیر صلی اللہ عنہ تلوار اٹھا کر لائے حضرت علی کے سامنے. اتنا پروپیگنڈا ہو چکا تھا. لڑائی میں آئے, بیٹل میں آئے, تلوار اٹھا کے لائے. بچپن کا دوست آپ کو مارنے آ جائے تلوار اٹھا کے. حضرت علی مسکرائے اس موقع پہ, کہا زبیر آپ کو یاد ہے ایک بار رسول اللہ نے آپ کو کیا کہا تھا. لک ایٹ دا کمپوزر, لک ایٹ ہاؤ از ٹاکنگ ٹو زبیر. غصہ نہیں کیا. اور حضرت زبیر کے ہاتھ سے اسی وقت تلوار چھوٹ گئی اور ان کا ہاتھ کانپنے لگ گیا اور وہ چلے گئے, بھاگ گئے وہاں سے. کیونکہ حضرت علی نے انہیں رسول اللہ کا ایک جملہ ریمائنڈ کرایا تھا. جملہ کیا ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زبیر, حضرت علی سارے اکٹھے تھے. تو حضرت زبیر سے اللہ کے نبی نے پوچھا, زبیر ہاؤ مچ یو لو علی. تو انہوں نے کہا آئی لو ہم مور دین مائی سیلف یا رسول اللہ. تو پراؤڈ صلی اللہ مسکرائے, انہوں نے کہا ون ڈے یو ول فائٹ ہم, ہی ول بی رائٹ اینڈ یو ول بی رانگ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا کیا تاریخ ہے ہماری, کیا کیا انسیڈنٹس ہیں, کیا کیا ایموشنل باتیں ہیں. پڑھتے ہی نہیں ہم. وی ڈونٹ ٹیک ہیڈ. کھو گئی ہے ہماری یوتھ. اور حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جب انہیں یاد کرایا, زبیر نے دوڑ لگا دی. اینڈ اے خارجی چیزڈ ہم, اینڈ اے خارجی انہیں دھوکہ دیا زبیر کو کہ میں آپ کے ساتھ آپ کا کمپینین بننا چاہتا ہوں, اور دھوکہ دے کے انہیں شہید کر دیا زبیر صلی اللہ عنہ. حضرت علی کے پاس پھر وہ لے کر آیا زبیر صلی اللہ عنہ کی انگلیاں اور کہا کہ میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا ہے. علی کو کہا کہ میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا. حضرت علی خیمے سے باہر نکلے اور حضرت علی رونے لگے, اور حضرت علی نے کہا کہ بدبخت شخص نکل جائے یہاں سے, تجھ سے زیادہ ریچڈ پرسن کوئی نہیں ہے, تو نے زبیر کو شہید کر دیا. اور واقعات میں آتا ہے کہ وہ شخص سائیکو کیس بن گیا. وہ شخص ڈپریشن میں اتنا چلا گیا کہ ہی کمیٹڈ سوئسائڈ, اس نے اپنے آپ کو مار لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا. اتنی محبت, اتنی شفقت, حالانکہ وہ لڑنے آئے تھے زبیر صلی اللہ عنہ. اتنی زبردست ڈیلنگ ان کے ساتھ. ہم اپنے بھائی سے جب لڑائی ہو جاتی ہے, سگے بھائی سے ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں. ہم نفرت شو کرتے ہیں, ہم اس سے جتنی نفرت شو کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. شیطان اتنا لڑواتا ہے. بہنیں بہنوں سے کیسے پیش آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کر لیتے ہیں ہم, اور دور چلے جاتے ہیں اور قطع تعلقی کر دیتے ہیں. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر جو کہ مارنے انہیں آ گئے ہیں, ان سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں. اور چیک کریں کہ وہ کتنا شرمندہ ہو کے چلے گئے حضرت زبیر. ہم میں رحم ہی اٹھ چکا ہے. ہم ڈگنیٹی بھول چکے ہیں, آنر ہی بھول چکے ہیں. ہم کہتے ہیں اگلا ہمیں نقصان پہنچائے گا, ہم 10 نقصان اسے پہنچائیں گے. اگلے کی ایسی کی تیسی. شرافت کا دور نہیں. ہم یہی مثالیں دیتے ہیں نا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر. حضرت طلحہ کی جب لاش دیکھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں, حضرت علی kissed his forehead and he cried and he said to Allah, یا اللہ کہ جب ہم جنت میں ملیں تو ہمارے اختلافات ختم کر دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا اللہ جب ہم جنت میں ملیں ہمارے دلوں سے یہ چیزیں ختم کر دینا جو ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آ گئی تھی. یا اللہ I have no grudge against my brother. حضرت علی نے ان کا ماتھا چوما اور حضرت علی روئے. کتنی پین سے گزرے صحابہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور what a man of dignity, what a man of justice at his death bed. 19 رمضان فجر کی نماز پہ
ایک بدبخت نے ان پر حملہ کیا, ان کو خنجر سے مارا, اور 3 دن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو الائیو رکھا, اور آخری عشرے میں حضرت علی شہید ہوئے. حضرت علی شہادت سے پہلے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, حسن اور حسین کو, جنت کے سردار, یوتھ کے سردار. اور حضرت حسن کیا ہی لیڈر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی نا کہ دس سن آف مائن ول بیکم اے گریٹ لیڈر, اور وہ بنے. حضرت حسن حضرت حسین کو کہا کہ سنو, اسٹرائک مائی کلر اونلی ونس, اسے ایک بار سے زیادہ نہ مارنا. ڈیتھ بیڈ پہ بھی جسٹس اور ڈگنیٹی کا ایلیمنٹ کہ اسے ایک بار مارنا, اسے ٹارچر نہ کرنا. اللہ اکبر. مائی ڈیئر یوتھ, آپ نے کس کو آئیڈیل بنا لیا؟ آپ کس طرف چل نکلیں؟ آپ کن لوگوں کو اپنا جو ہے وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں؟ آپ کن لوگوں کی پرسنالٹی فالو کرتے ہیں؟ آپ کن کی اخلاقیات فالو کر رہے ہیں؟ آپ ریپرز کی, تھگز کی, ہپ ہاپ والے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ آپ ریپرز کی پرسنالٹی کو, آپ گینگسٹرز کو فالو کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. فالو دس مین آف ڈگنیٹی, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.